کہانی ہے پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک 12 سالہ افغان پناہ گزین بچے امین کی، جو تعلیم کے ذریعے ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھتا ہے۔ احمد جان ایک پاکستانی لڑکا امین کا دوست ہے۔ وہ دونوں ایک ہی ستم ظریفی کا شکار ہیں، یعنی غربت۔ یہ دونوں ایک ہی خواب دیکھتے ہیں اور وہ ہے اچھی تعلیم کے حصول کا خواب، ایک بہتر مستقبل کا خواب، اپنے اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کی زندگی کا خواب۔ امین گزشتہ 2 دنوں سے اسکول سے غیر حاضر تھا۔ بچے اب 2 دن سے اسکول نہیں آئے۔ سر، میں بارش کے پانی میں پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے، اس لیے مجھے گھر واپس جانا پڑا تاکہ میں اپنے کپڑے دھو کر خشک کر سکوں، اس لیے سر میں نہیں آ سکا۔ کیا آپ کے پاس یونیفارم کا ایک ہی جوڑا ہے؟ جی سر، میرے پاس اور کوئی جوڑا نہیں۔ میرے عزیز، کوشش کرو کہ غیر حاضر نہ ہو۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو باقاعدگی سے اسکول آنا ہوگا۔ جی ہاں سر۔ سمجھے؟ جی سر۔ دا استاد جی تاسو کوي دا دوره چټیان سیمه کړې استاد جی باران د خاطر کې مدرسه کوله غواړم۔ تقدیر ان دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے قریب لے آئی۔ اس نے امین اور جان کو تعلیم کے ذریعے ایک بہتر مستقبل کی جستجو میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ان کی گہری دوستی کا ایک اور سبب اسکول ہے، جہاں وہ روز مل سکتے ہیں اور اپنے خوابوں میں ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے جسے زندگی سے کچھ زیادہ نہیں ملا، اس کے لیے اسکول کا بستہ اور ایک دوست بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ احمد جان میرا دوست ہے، ہم دونوں اکٹھے اسکول جاتے ہیں۔ میرے کئی دوست ہیں لیکن احمد جان میرا سب سے اچھا دوست ہے، اور ہم دونوں اکٹھے اسکول آتے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Sit down. حلیمہ، احمد جان، محمد امین، یس سر۔ صدارت، یس سر۔ شاباش۔ امین اتفاصا۔ میرا بھائی
میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میں افغان ہوں یا میں کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہوں۔ یہ پاکستان میرا ملک ہے۔ میرے تمام دوست میرے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کوئی پناہ گزین ہوں، اور نہ ہی میرے دوستوں نے کبھی یہ احساس ہونے دیا کہ میں ایک پناہ گزین ہوں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ میں انہی کی طرح ایک پاکستانی ہوں۔ امین ایک بہت محنتی لڑکا ہے۔ یہ پرعزم بچہ صرف ایک مقصد کے لیے جیتا ہے، اور وہ ہے اپنے بہتر مستقبل کے خواب کو حقیقت میں ڈھالنا۔ اللہ اکبر میں روزانہ فجر کے وقت بیدار ہوتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں تیار ہو کر مسجد کے طلباء کے لیے قریبی گھروں سے کھانا اکٹھا کرتا ہوں۔ واپس آ کر اسکول کے لیے جلدی جلدی تیار ہوتا ہوں۔ میں صبح ناشتہ نہیں کر پاتا۔ اچھا، میں عام طور پر دیر سے کلاس میں پہنچتا ہوں۔ میرے اساتذہ میری حاضری کے بارے میں ہمیشہ شکایت کرتے ہیں۔ گھر آ کر میں ایک بار پھر طلباء کے لیے دوپہر کا کھانا لاتا ہوں، انہیں کھانا پہنچا کر دوبارہ گھر آتا ہوں اور جلدی جلدی اپنا کھانا کھا کر قرآن کا سبق پڑھنے کے لیے واپس مسجد چلا جاتا ہوں۔ رات میں ایک بار پھر میں مسجد کے طلباء کے لیے کھانا جمع کرتا ہوں، اس کے بعد گھر آ کر اپنا ہوم ورک ختم کر کے سو جاتا ہوں۔ امین کے اسکول میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کی مدد کے لیے ایک خصوصی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ امین ان پناہ گزین بچوں میں سے ایک ہے جو پاکستانی سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں جن کو راہ پروجیکٹ کی مدد حاصل ہے تاکہ سب کے لیے سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔ مقامی پاکستانی بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے سے امین جیسے پناہ گزین بچوں کو معاشرے میں بہتر انداز سے شامل ہونے، مقامی زبان سیکھنے، ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود اور سب کے ساتھ شامل ہونے میں مدد حاصل ہے۔ افغانستان کی داخلی صورتحال کے باعث امین کا خاندان 3 دہائی قبل جلال آباد سے ہمسایہ ملک پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوا اور وہ 4 سدہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ میرے والد جنگ کے دوران افغانستان سے پاکستان آئے تھے۔ میں یہاں پیدا ہوا۔ میرے دادا مسجد کے پیش امام تھے۔ میرے والد نے ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مسجد میں پیش امام بن گئے۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی پیدا ہوئے۔ یہاں 2 پھل فروش میرے والد صاحب کے دوست بن گئے۔ ان کی کچھ لوگوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ ایک دن میرے والد ان سے پھل خریدنے کے لیے گئے، وہاں اچانک جھگڑا ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں میرے والد فوت ہو گئے اور ان کے دونوں دوست زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی ہمارے خاندان کے سربراہ بن گئے۔ بچے کی سسکیوں کی آواز اس کے اس کرب کا پتہ دیتی ہے کہ وہ آج بھی اپنے والد کی جدائی کو نہیں بھولا۔ امین کی زندگی والد کی المناک موت کے بعد یکسر تبدیل ہو گئی۔ مالی دشواریوں کے سبب اسے نجی اسکول سے ایک سرکاری اسکول منتقل ہونا پڑا۔
چھوٹے بھائی اور میں ایک نجی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جب میرے والد زندہ تھے ہم خوش و خرم زندگی بسر کرتے تھے۔ ہم تینوں بھائی ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے۔ میرے والد کی موت کے بعد ہمارے خواب بکھر گئے کیونکہ اب ہم نجی اسکول کے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ امین کے 3 بڑے بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کے سب سے بڑے بھائی عبد الواسق نے مسجد میں اپنے والد کی جگہ سنبھال لی ہے اور اب وہی اپنے بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات اٹھاتا ہے۔ میرے بھائی میری تعلیم کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ میرا خواب ہے کہ میں اپنی تعلیم حاصل کروں۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے وہ لوگ اندھوں کی طرح ہوتے ہیں، اندھے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ میرا خواب ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں اور دنیا بھر میں گھوموں پھروں اور فوج میں شمولیت حاصل کروں۔ فوج میں منتخب ہونے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے ملک، اپنے لوگوں اور اپنے گھر کی حفاظت کروں گا۔ میں ضرور ایک فوجی بنوں گا۔ عبد الواسق اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بہترین مستقبل کا خواہش مند ہے۔ او زه په مدرسه کې سبق وایم په 5مه درجه کې۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 2 سال سے میں ایک مدرسے میں 5ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مسجد میں پیش امام بھی ہوں۔ جماعت کے امام ہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ میرے تمام بھائی بہترین تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم حاصل کی مجھے یقین ہے کہ میرا یہ خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا اور ایک دن ٹھوس حقیقت میں بدل جائے گا۔ شوق دی چې دا مونږ غواړو چې دا پوره شي۔ عبد الواسق اپنے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے چھوٹے بھائیوں کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ میں یہاں پیدا ہوا تھا اور میری خواہش ہے کہ میرا بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے جو اسے ایک ایسے اعلیٰ انسانی اقدار کا نمونہ بننے میں مدد دے جو معاشرے میں قابل قبول اور باعث سے عزت ہو۔ پاکستان 16 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی آبادی ہے جو ایک طویل عرصے سے یہاں آباد ہے، جبکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے بے گھر ہونے والے تقریباً 10 لاکھ پاکستانی اس کے علاوہ ہیں۔ مگر اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین میزبانی کے ان اثرات کو بھی تسلیم کرتا ہے جو اتنے عرصے سے پاکستانی سماج پہ اثر انداز ہیں۔ راہ پروجیکٹ کو اس طرح سے تشکیل دیا گیا ہے تاکہ ان اثرات کو کم کیا جا سکے، اور پچھلے 5 سالوں میں 4.5 ملین لوگ راہ پروجیکٹ سے مستفید ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 4 ملین لوگ پاکستانی ہیں جبکہ باقی افغان پناہ گزین ہیں۔ ہماری کوششوں کا نقطہ ارتکاز اس امر کو یقینی بنانے میں ہے کہ تمام نقل مکانی کرنے والے بے گھر بچوں کو تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہوں اور انہیں کسی بھی قسم کے حالات میں معیاری تعلیم کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 16 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں۔ ان میں سے نصف سے زائد تقریباً 8 لاکھ کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ ان میں سے 6,20,000 بچے اسکول جانے کے قابل ہیں۔ ان کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ 4,70,000 بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ ان میں سے محض 1.5 لاکھ افغان بچے تعلیم کے لیے اسکول میں داخل ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین پاکستان بھر کے 174 پرائمری اسکولز میں 73,000 اور ثانوی اسکول کے ذریعے 7,102 افغان بچوں کو پناہ گزینوں کی آبادیوں میں تعلیم فراہم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے زیادہ سے زیادہ پناہ گزین بچوں کی میزبان ممالک کے
तालीमी निज़ाम तक रसाई एक अछूती आलमी हिकमत अमली को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया। इन मकासद के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन ने दुनिया भर में यूनिसेफ और यूनेस्को के साथ मिलकर काम किया। इस हिकमत अमली को साल 2012 और 2013 में दुनिया के 13 ममालिक में लागू किया गया, जिनमें बांग्लादेश, चाड, मिस्र, एथोपिया, ईरान, कीनिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जनूबी सूडान, शाम, युगांडा और यमन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए महाजरीन समझता है कि दुनिया में कहीं भी तलबा के लिए तालीमी इदारों, खुसूसन प्राइमरी और सानवी स्कूलों की सतह पर दाखिले में कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए महाजरीन पनागुज़ीन बच्चों के दाखिले के लिए मकामी स्कूलों की तौसीह और तरक्की के लिए मेज़बान ममालिक को मदद फराहम करता है। इसके बदले में मेज़बान मुल्क के स्कूलों को तकनीकी और उनके असातिज़ा की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए बेहतरीन इमदाद मुहैया की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए महाजरीन तालीम और अपनी हिकमत अमली की तक़वियत के लिए रिफ्यूजी अफेक्टेड एंड होस्टिंग एरिया के तहत पाकिस्तानी सरकारी स्कूलों को मदद फराहम कर रहा है। राह प्रोजेक्ट के तहत किए गए इक़दामात के बेहद शानदार नताइज बरामद हुए हैं। अभी तक 1 लाख पाकिस्तानी और तकरीबन 20,000 अफगान बच्चे राह प्रोजेक्ट के ज़रिए असर मुल्क के 300 सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ राह को इसका भी एहसास है कि पाकिस्तानी समाज भी बहुत सालों से अफगान पनाहगुज़ीनों को संभाले हुए है। राह प्रोजेक्ट इस अज़्म के साथ पाकिस्तानी समाज और हुकूमत के स्कूलों को सहूलतें मुहैया कर रहा है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए महाजरीन जर्मन इमदादी प्रोग्राम DAFI के तहत महदूद तादाद में अफगान पनाहगुज़ीन तालिब इल्मों को माली मदद यानी स्कॉलरशिप भी बाहम पहुंचाता है, ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें और अपनी बरादरी की बेहतरी के लिए काम कर सकें। जो स्कॉलरशिप दी जाती है यहाँ तलबा को, बुनियादी तौर पे वो उनकी ट्यूशन फ़ीस, उनकी एडमिशन फ़ी, उनकी किताबें, उनकी कापियाँ, नोट्स वगैरह, उनके आने जाने का ख़र्चा, ये सब उसमें कवर होता है। तो कोई ज़हनी तौर पे बोझ नहीं होता तलबा के कि उन्होंने किसी किस्म की अपने ख़ानदान पे, अपनी फैमिली पे बोझ बनना है। इंस्टीट्यूट के ज़रिए और हमारे पार्टनर के ज़रिए कोशिश ये होती है कि मुकम्मल उनको कवर फराहम किया जाए ताकि वो 2 साल डिप्लोमा आसानी से हासिल कर सकें। अमीन और जान भी और बच्चों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने अहले खाना की मदद कर रहे होते और उनका पेट पाल रहे होते। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। UNHCR की कोशिश ये है कि जो तालीम यहाँ हम दे रहे हैं उसकी बेहतरीन क्वालिटी हो, ताकि ये लोग वापस जब अपने मुल्क जाएं तो अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मेरे मुल्क हैं। अगर हमें अफ़गानिस्तान में अमन, तरक्की और रोज़गार मिलता है तो हम वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे। हम पाकिस्तान में खुश हैं। यहाँ हम कई दहाइयों से आबाद हैं। यहाँ अमन है। हमारा अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं बचा जिसके लिए हम वापस जाएं। यहाँ हम लोगों को जानते हैं। हम इन्हीं लोगों के दरमियान पले बड़े हैं। ये हमारा गाँव है। हमारे ताल्लुकात मोहब्बत के अटूट रिश्तों पर कायम हैं। मैं 34 साल का हो गया हूँ। इस दौरान सिर्फ एक बार मैं अफ़गानिस्तान गया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हम हमेशा पाकिस्तान में रह सकें। पाकिस्तान हमें अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला करने में मदद दे सकता है। 4 साल पहले असातिज़ा का एक वफ़द पाकिस्तान से अफगानिस्तान गया था। वहाँ हम सदर हामिद करज़ई से भी मिले। उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त 80% अफगान इदारे जो खुद किफ़ालत के साथ तरक्की कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान से तालीम याफ्ता अफगान मुहाजिरीन चलाते हैं और अब वो अपने मुल्क की तरक्की और तामीर नौ में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि बैनुल अक़वामी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन
اور دیگر اداروں کے ذریعے ان کے تمام خوابوں کو حقیقت میں بدل دے، لیکن ہم انہیں عزت و وقار کے ساتھ جینے کے لیے بہتر تعلیمی سہولیات ضرور فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک واپس جا کر ایک بہتر زندگی کا آغاز کر سکے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین پاکستان میں افغان بچوں کے لیے یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں کامیاب رہا ہے۔ هر چاته پته چې العلم نور، علم چې کوم دی نور دی، رڼا ده۔ میرا ایمان ہے کہ علم روشنی ہے، اس کے ذریعے انسان خدا اور انسانیت کی شناخت کرتا ہے۔ خدے پیجندلی کیږي۔ تعلیم ہمیں ایک خوشحال مستقبل کے حصول کے لیے قابل بناتی ہے۔ د علم په ذریعے سره انسان نور قسم چې کوم دی نو خپل لہذا یہ ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو علم کی روشنی سے منور کریں۔ د دې حاصلول دا چې کوم دی ضروری دي۔